جس پر یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس کو گناہ پر یہ آمادہ نہیں کر سکتا۔ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت شیطان مجھے چھوٹی نیکی کا حکم دے رہا ہے یا بڑی نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک نیا اور انوکھا ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ میری ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں، لیکن میں اسی وقت کہتا ہوں جب واقعی ایک انوکھا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ شیطان کبھی کبھار نیکی کا حکم کرتا ہے، اور وہ اس لیے حکم کر رہا ہوتا ہے کہ اس نیکی کا حکم کر کے اللہ کے حکموں سے دور کرے۔ آپ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے یقیناً۔ خیریے، آپ کو میں یقیناً ثابت کرتا ہوں کہ کیسے شیطان کبھی نیکی کا حکم، چھوٹی نیکی کا، اور کبھی بڑی نیکی کا حکم کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ شیطان کو اتنا ضرور علم ہوتا ہے کہ کون سا شخص اس کے کہنے پہ گناہ کرنا شروع کر دے گا، اور کون جس پر یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس کو گناہ پر یہ آمادہ نہیں کر سکتا، یا بڑی اس کو مشقت اس میں اٹھانی پڑے گی، تو وہ پھر ایسے شخص کے لیے یہ وار کرتا ہے۔ کبھی یہ کرے گا اس کو چھوٹی نیکی پہ لائے گا تاکہ اس کو بڑی نیکی کا ثواب نہ مل سکے، چھوٹی نیکی کا ثواب ملے، یعنی ثواب میں درجے میں کمی آ جائے، تو لہذا وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میرا ضمیر مجھے نیکی کا حکم دے رہا ہے۔ وہ ضمیر نہیں ہوتا ہے، وہ یہ بد ضمیر شیطان ہوتا ہے۔ اور بڑی نیکی کا کیسے حکم کرتا ہے؟ کبھی کبھی وہ بڑی نیکی کا حکم دیتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس مشقت کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج وہ میں نیکی کر لوں گا تو کل کو اس نیکی کو کرنے کا جذبہ اور دل نہیں کرے گا، تو اس میں تو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس طرح شیطان بڑی نیکی ایک دفعہ کروا کر اس نیکی سے دور کر دے گا، حالانکہ اس نیکی کا الٹرنیٹ موجود ہوگا، لیکن چونکہ پہلے ہی بڑی نیکی کروا دی تو اب الٹرنیٹ کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں جائے گی، تو اس لیے وہ بڑی نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو چننے کا اختیار دیا گیا ہو، اور آپ نے اس میں سے جو مشقت والا، جو مشکل کام ہو اس کو اختیار کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قط کے لفظ آئے ہیں، قط کا معنی ہوتا ہے ہرگز، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ آسان کو چنا، یہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آ گیا۔ ہمارے لیے اصل تو راہ نجات تو وہی ہے۔ اب ایک مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا، آپ تو الجھن کے شکار ہو گئے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت شیطان مجھے چھوٹی نیکی کا حکم دے رہا ہے یا بڑی نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ کبھی چھوٹی نیکی کا حکم دیتا ہے، کم درجے کی نیکی کا حکم دیتا ہے، کبھی بڑی نیکی کا حکم دیتا ہے، مشقت والی۔ تو اس میں آسان سی بات ہے، جب دو کام آپ کے سامنے آ رہے ہوں، دو اعمال آپ کے سامنے آ رہے ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے رک کر ٹھہر کر سوچئے کہ اب یہ دونوں کام ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں یا اس میں کمی بیشی ہے۔ اگر تو دونوں کام ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مشقت کس میں کم ہے اور کس میں زیادہ ہے۔ اگر مشقت ایک میں زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، جو جس میں مشقت کم ہے اس کو اختیار کر لیں۔ اگر دونوں کاموں کے ثواب میں کمی زیادتی ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ثواب دونوں کا بھرپور ہے، لیکن جب دونوں کو ایز اے کمپیئر ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کمپیئر کرنے میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں، اس کا ثواب اس وقت زیادہ ہے، یعنی ایٹ دس ٹائم یہ چیک کرنا ہے کہ اس وقت میں کون سا کام جس کی اس وقت کرنے کی زیادہ اہمیت ہے، تو آپ اس کو اختیار کریں، اور اس کا ثواب بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے، تو جس کا ثواب زیادہ ہے اس عمل کو آپ اختیار کریں۔ تو پتہ چلا کہ چھوٹی نیکی کب کرنی ہے اور بڑی نیکی کب کرنی ہے۔ تو بڑی نیکی اختیار جب مشقت والی ہے اس کو اختیار نہیں کرنا،
جہاں بڑی نیکی آ رہی ہے وہاں چھوٹی کو اختیار کرنا ہے، اور جہاں مشقت نہیں ہے، برابری ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی نیکی کو اختیار کریں گے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک مرد ہے، اس کے لیے اس وقت میں دکان پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک انتہائی مجبور شخص آ جاتا ہے جس کو کوئی اہم چیز چاہیے، کوئی بہت ہی ضروری چیز چاہیے، اور عین اس وقت نماز جماعت کا وقت ہو گیا۔ اب شیطان آ جائے گا، کہے گا دیکھو یہ مجبور مسلمان ہے، مجبور کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور ادھر جماعت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اب وہ کہے گا جماعت تو بعد میں، تم نماز کا تو وقت ہے، نماز تو پڑھ سکتے ہو، مجبور کی مجبوری ابھی فوراً حل کر دو۔ اب یہاں وہ ایک لمحے کے لیے سوچے، دیکھے کہ ایٹ دس ٹائم میں کیا کروں، اس وقت میں کیا کروں۔ اگر میں اس کی حاجت پوری کرنے میں لگوں گا، مجھے تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے، اس کے تمام جو اس کو ضروریات ہیں وہ اس کو نکال کر اس کو پیک کر کے دینی ہے، تو ظاہر سی بات اس میں تو کافی وقت صرف ہوگا، اور ادھر جماعت ضائع ہو جائے گی۔ نماز کا ثواب تو اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن جماعت کا ثواب مجھ سے ضائع ہو جائے گا۔ تو اس وقت جماعت کی طرف متوجہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہ شخص میرے پاس نہیں تو کسی اور کے پاس جا کر جو اس کو سودا سلف چاہیے وہ یہ لے سکتا ہے، اس کو خرید سکتا ہے۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اور باقی مثالیں آپ کے سامنے یقیناً موجود ہوں گی، آپ تھوڑا سوچیں گے تو۔ اور مجھے آپ لازماً کمنٹس کر کے ضرور بتایا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔